علی اور قرآن ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ تمہیں آخرت میں حوض کوثر میں یہ دونوں اکٹھے ملیں گے۔ اہل تشیع میں مس کرتے ہیں، اہل تشیع بھی آپ کے بھائی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اچھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جیسے آپ کے پاس بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ اس سے اوپر نبوت ہے، اس کے بعد امامت ہے، اس کے بعد خلافت ہے۔ امامت کا کام حکومت نہیں ہوتا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی جا کے آقا علیہ السلام کی روزے پہ روتی تھیں، نوحہ گناہ ہوتی تھی کہ مجھے جلدی بلا لیں، کیونکہ سب کا آقا علیہ السلام کے جاتے ہی دنیا سے ہی دل اٹھ گیا، ورنہ صحابی کی گردن کیسے اتار سکتا ہے؟ ایک ہی چیز پہ اتار سکتا ہے جب اس کا منہج آقا کے منہج سے ڈیویٹ ہو جائے۔ اور میں آپ کو آج یہ بھی اپنا نقطہ نظر بتا دوں، امامت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا امامت کا کانسیپٹ جی اہل تشیع کا ہے، جی اہل تشیع کا امامت کہتے ہیں، تو سنیوں کی کتابوں میں امام مہدی کا ذکر امام کے ساتھ کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی؟ اریز کر دیں، ذکر میں بھی امام مہدی نہ بولیں۔ آپ امام کیوں بولتے ہیں؟ آپ حضرت مہدی علیہ السلام بولتے ہیں۔ کسی سنی کے منہ سے امام مہدی کیوں نکلتا ہے؟ جب وہ جیسے ہمارے باقی اماموں کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ امامت کا کانسیپٹ تو شیعہ لے، تو بھائی تو آپ یہ سنیوں میں امام مہدی کا کانسیپٹ تو آپ لے کے آئے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جیسے اب مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امامت آپ کروائیں گے، اس لیے کیونکہ آقا علیہ السلام نے جو شریعت فائنل کر کے دین مکمل کیا ہے حجۃ الوداع کے مقام پہ، انہوں نے وہ اپنی فیملی کو، ان کی حدیث ہے آقا علیہ السلام کی کہ علی اور قرآن ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ تمہیں آخرت میں حوض کوثر میں یہ دونوں اکٹھے ملیں گے۔ تو یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے لے کے جانا ہے قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ان سے یہ اختیار نہیں کھینچنا، اور نبی نے ہی انڈورس کرنا ہے امام کو۔ یہ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، جو سوال پوچھتے ہیں امامت کیا ہے جی، نبوت اللہ منصوص من اللہ ہوتی ہے، نبوت صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسی لیے میں اور آپ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کا منصب نہیں لے سکتے۔ نبوت منصوص من اللہ ہے، امامت منصوص من الآقا ہے، واہ واہ، یا نبی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے دور میں امام کسی کو رکھا جائے گا کہ جب کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، دونوں جگہ دو طرح سے آیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام امامت انڈورس کر رہے ہیں کیونکہ وہ نبی ہی کر سکتا ہے، اور نبی جو کرتے ہیں وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ امامت بھی منصوص من اللہ ہے کیونکہ یہ نبی کے تھرو منصوص من اللہ ہے۔ اسی طرح مہدی علیہ السلام کی امامت کو بھی نبی نے ہی انڈورس کرنا ہے، ورنہ وہ امامت نہیں ہے۔ بہت خوب، یعنی میں اور آپ کسی کو مہدی کہہ دیں گے نا، کتنے لوگ آج کل مہدی بن کے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے چاہے وہ ہوں اپنے کاغذوں میں، وہ نہیں ماننا آپ نے، نہ میں نے ماننا نہ آپ نے ماننا، کیونکہ ایک نبی جب تک نہیں آ کے کسی کو امام ڈکلیئر کرتا تب تک امام نہیں ہوتا۔ یہ کتنی اہم بات ہے جو اکثر ہم مس کرتے ہیں، اور یہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں بغض اہل تشیع میں مس کرتے ہیں۔ اہل تشیع بھی آپ کے بھائی ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اچھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جیسے آپ کے پاس بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اہل تشیع بھی ان کو رد کرتے ہیں سنیوں کو، وہ اسی بغض میں، یہ بغض دونوں طرف برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اہل تشیع دودھ کے دھلے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں بہت خوبصورت ہیں۔ میں ان کے اختلاف سے بھی کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہوں، اس میں سے مجھے بہت اچھا کچھ مل جاتا ہے۔ دو روشنیاں ٹکراتی ہیں تو نور ہی جنریٹ ہوتا ہے، تو یہ دونوں روشنیاں جو ہیں وہ دین کی روشنی ہے۔ اب امامت انڈورس ہی نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ہینس جو اس شک میں مبتلا ہے نا، یا اس مخمسے میں مبتلا ہے کہ یہ کیوں امامت کروا رہے ہیں، تو یہ احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے تو وہ امامت کریں گے، یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ بالکل صحیح، عیسیٰ علیہ السلام پہچان کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا۔ جی دیکھیں حدیث کی روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق اور باطل میں تفریق نبی کرتا ہے، مومن اور منافق کی تفریق امام نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مومن اور منافق سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہے حق اور باطل کے بعد، تو یہ اختیار حق اور باطل کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے جو نبی کو دیا، اور مومن منافق کی تفریق کا اختیار نبی نے دینا ہے جو امام کے پاس آئے گا۔ دیکھیں آج جتنے بھی اہل سنت ہمیں سنتے ہیں، سب جو جتنے اہل سنت کے لوگ اس حدیث کے بیسس پہ کہ 6 مہینے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مولا علی کے پاس، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، تمام اہل سنت بڑے سے بڑا اسکالر کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب مولا علی کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو امام خلافت انڈورس ہو گئی ہے۔ سننی آپ نے بڑا خطرناک ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں، یعنی امامت ڈیپینڈنٹ ہے خلافت انڈورسمنٹ کے لیے، بالکل صحیح۔ اور یہ کانسیپٹ حضرت امام حسن کے دور میں کیسے ہوتا ہے، جب وہ معاویہ بن سفیان کو 12 شرائط کے اوپر حکومت ٹرانسفر کرتے ہیں، امامت نے ہی یہ منصب دینا ہے کہ خلافت
کس کے حوالے کی جائے. امامت اگر انڈورس نہیں کرے گی خلافت کو تو خلافت نہیں ہوگی, کیونکہ خلافت تیسری ڈگری آ گئی ہے, نبوت, امامت اور خلافت. خلافت کے بعد حکومت, چاہے وہ حاکم ہو, امیر ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے کچھ ہو. سب سے اوپر نبوت ہے, اس کے بعد امامت ہے, اس کے بعد خلافت ہے. امامت کا کام حکومت نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ کبھی امامت نے خاص طور پہ خود سے حکومت مانگی. امامت یہ کہتے ہیں کہ آپ مشاورت کا حصہ رکھیں, اور اگر مشورے میں سب کے جو شورا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امام آپ ہی آئیں گے کیونکہ باقی, تو پھر وہ مجبوراً آئیں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئیں گے. کا کام ہے دین کی اساس کو تھامے رکھنا, اور دنیا کے اس رواج کو, چاہے حکومت ہے کچھ ہے, اس کو ایسنس آف ریلیجن دینا. دین جو ہے وہ سسٹم ہے, دین مذہب نہیں ہے, دین سسٹم ہے. سسٹم کو آپ نے انڈورس ہی امامت سے کرانا ہے. ابھی بھی آپ جتنی حدیث اٹھا کے دیکھیں, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہو, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہو, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہو, سب نے آ کے مولا علی سے مشاورت کرنی ہوتی تھی دین کا جب بھی مسئلہ ہوتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر ان دونوں کو بھی کہیں پرابلم آتا تھا تو مولا علی کے پاس جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دین کی اساس نبی کے گھرانے کے پاس رہے گی. یہی چیز نبی نے انڈورس کی اس وقت, اور آگے بھی نبی ہی انڈورس کرے گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا واجب ہے, تب جا کے امامت انڈورس ہوگی. وہ ان کو کہیں گے آپ امامت کرائیں گے, کیونکہ میں انڈورس کروں گا تو دنیا دریاب جیسے لوگ بھی کہیں گے کہ آپ امام ہے, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا. بہت خوب. اگر نبی نہیں کہے گا تو جب تک عیسیٰ علیہ السلام انڈورس نہیں کریں گے, ہم کسی کو مہدی علیہ السلام نہیں مان سکتے. دوسری چیز ہمارا دیکھیں اسامہ بھائی, میں تو مشورہ سب کو اپنے سے چھوٹوں کو ہی دے سکتا ہوں, بڑوں سے تو میں خود استفادہ کرتا ہوں. مہدی علیہ السلام کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں. اور وہ تیار کیسے کریں, اس دور کے اندر کیسے تیار کریں؟ جی, یہ خوبصورت بات ہے. دیکھیں, آقا علیہ السلام کا دور آئیڈیل موسٹ دور ہے. جیسے آقا علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو پوری امت یتیم ہو جاتی ہے, اور وہ یتیمی ہمیں پوری ہسٹری میں نظر آتی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, وہ بھی جا کے آقا علیہ السلام کی روزے پہ روتی تھیں, نوحہ گناہ ہوتی تھی کہ مجھے جلدی بلا لیں یہ دنیا, کیونکہ سب کا آقا علیہ السلام کے جاتے ہی دنیا سے ہی دل اٹھ گیا. یہ تو ہم لوگ وہ بیچارے لوگ ہیں نا جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا, اس لیے ہم اپنے آج بھی مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو واپس آ کے لگتا نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے. یہ میری تو بھائی میری تو ضرورت ہی نہیں ہوتی وہاں جانے کی. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں, یعنی اب وہ کہتے بھی میں برا, ادب کا وہ جو ہے وہ ایک مقام ایسا ہے کہ میں جوتوں سمیت وہاں جا رہا ہوں, یا اس لیے وہ اور سارا کہ کوئی بے ادبی کوئی ایسی چیز. جنہوں نے آقا علیہ السلام کا دور دیکھا ہے ان کو وہ یتیمی کا کانسیپٹ انہوں نے بیان کیا ہے, اپنے طرز عمل سے بیان کیا. اس دور میں فائنسٹ اصحاب موجود ہیں, اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں. ان لوگوں کا طرز عمل ہی, یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمارے لیے دین قرآن ہے, دین کی طریقت یا پریکٹس سنت اور سیرت طیبہ ہے, لیکن اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے لیے دین کا ماخذ ہے. ہم اخذ ان کے طرز عمل سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیں ٹرینڈ پیپل آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو حدیثیں بھی انہی کی روایت سے پہنچتی ہیں, بالکل ایسے, چاہے وہ ام المومنین کی روایت سے پہنچے, چاہے وہ کسی صحابی کی روایت سے پہنچے, چاہے کسی امام کی روایت سے پہنچتی وہ انہی کے تھرو ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا طرز عمل فلاں چیز کے اوپر کیسا کیا, فلاں موقع پہ کیا کیا, یہ ہم نے ان کے طرز عمل سے نکالنا. جس صحابی کا یا اہل بیت کا طرز عمل آپ اٹھائیں گے, آپ کو سنت ہی جھلک نظر آئے گی. اور جہاں نہیں نظر آئے گی, ہم صحابی کو بھی کوشچن کر لیتے ہیں کہ یار فلاں صحابی نے ایسا کیا, وہ میرے آقا کے طرز عمل سے انحراف ہو گیا. تو وہ صحابیوں نے گردنیں نہیں اتاری ان کی کیا, ورنہ صحابی کی گردن کیسے اتار سکتا ہے؟ ایک ہی چیز پہ اتار سکتا ہے جب اس کا منہج آقا کے منہج سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے منہج برقرار رکھنا ہے وہ جس میں اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے اس دور کے طرز عمل سے ہمارا طرز عمل میچ ہوتا ہو. ان سے نہیں ہوتا تو ان سے سیکنڈ جنریشن, ان سے تھرڈ جنریشن, جہاں ہم کوئی ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. ہم نے اس دور کا حزب اللہ تیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آرمی تھی, اور وہ مہدی علیہ السلام کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے, چاہے وہ میرے بچے ہوں, ان کے بچے ہوں, یہ ٹرانسفر کرنا ہے.
میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ چاہے ملحم الکبریٰ آ جائے، آرمگڈن آ جائے، یہ ورلڈ وار 3 ہو جائے، مجھے تو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے، میں نکلوں، میں نہیں دیکھ سکتا وہ دور، پناہ بھی تو مانگی گئی ہے نا اس دور سے، تو جو ہے وہ آپ کو پناہ مانگنی ہے، کیونکہ اسامہ بھائی وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. بلیک اینڈ مجھے تو وائٹ ہو لگتا ہے جائے میری گا۔ گردن جو ہے وہ مہدی الاسلام کی تلوار سے کٹے گی. میں تو اپنے طرز عمل سے یہ بات کر، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اسامہ بھائی کہ میں اس وقت سے پہلے چلا جاؤں تو اچھا ہے، اور شہادت کے رستے سے جاؤں. یا ہم سب لوگ جو اس شعور کو پہنچتے ہیں وہ اس دور سے کسی نہ کسی حوالے سے صرف اس لیے خوف زدہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کا دور ہے، کون نہیں دیکھنا چاہے گا مہدی علیہ السلام آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں. ہم لوگ تو کتابوں میں اور بڑوں کی گفتگو میں ہی ان کو دیکھ پائے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے؟ میری تو ویسے بڑی دلی محبت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام سے. لیکن وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا، قیامت کی نشانیاں ایک آئینہ بن کے آتی ہیں، وہ تو آئینے سے ایک حد آگے چلے جائیں گے، وہ تو تلوار بن کے آئیں گے جس پہ ہمارے جیسوں کی گردنیں ہوں گی.